من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا یسر لنا امورنا کلها وارحمنا انک علی کل شیء قدیر. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 72 سے ہمارا آج کا سیشن شروع ہو رہا ہے، اور یہاں سے وہ جو گزشتہ 31 آیات پہ مشتمل ایک جو ہے موضوع تھا اس کا اختتام ہوا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریک کے ضمن میں جو لوگ اہل کتاب میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے اور وہ عامت الناس کو چھوڑ کر ان کا جو مذہبی قیادت تھی، ان لوگوں کی سوچی سمجھی رائے یہ تھی کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کا نظریہ غالب آ جاتا ہے، تو ہمیں جو مذہب کے نام پہ یہ بڑے بڑے آفیسز ملے ہوئے اور پروٹوکول مل رہا ہے اور ہماری جو مراعات ہیں، یہ تو سب کی سب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. تو اس کے لیے پھر انہوں نے کچھ سوچ و بچار شروع کیا، کچھ جو ہے منصوبہ بندی. اس میں سے پہلی بات جو قدم کے طور پہ جو انہوں نے ایک پلان کیا وہ یہ تھا جو آیت نمبر 72 میں جس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا اہل کتاب کے گروہ نے، آمنو کہ تم ایمان لاؤ، یعنی اپنے لوگوں سے کہا تم ایمان لاؤ، بالذی اس پر، انزل علی الذین آمنوا جو اتارا گیا ہے ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں، یعنی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ النہار صبح کے وقت، وکفروا آخرہ اور شام کو انکار کر دو، کفر کر دو. لعلہم یرجعون شاید اس تدبیر سے، اس بندوبست سے کچھ ان کے لوگ بھی ٹوٹ کے واپس آ جائیں، یعنی مرتد ہو جائیں. اور اسلام میں ارتداد کی سزا کا تعلق اسی جگہ سے جڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست ایک نظریاتی ریاست ہے، نظریاتی وحدت ہے، اور اسلام سے پلٹنا گویا اس نظریے کی ناکامی کا ایک جو ہے ثبوت ہے. ایمان اور اسلام اس نظریے کی بنیادیں ہیں، تو ان بنیادوں کو، ایمان اور اسلام یعنی ان بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے یہ ہیلہ انہوں نے اختیار کیا کہ صبح صبح ایمان لے آؤ اور شام کو کفر کر دو. اور پھر یہ کہ اگر اس روش کو مزید پھلنے پھولنے کی جو ہے مہلت مل جائے، یہ معاملات جیسے آج جو ہے آپ دیکھتے ہیں آج کے حالات میں لوگوں کو مہلت مل جائے، تو ہمارے اپنے سو کالڈ مسلمس کتنے جو ہے مرتد ہو جائیں گے. وہ بیرون ممالک جو ہے اپنی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے اور کیسے کیسے جتن کر کے یہ لوگ باہر نہیں جاتے ہیں. تو اگر یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا، اگرچہ اس وقت تو شریعت معطل ہے لیکن پھر بھی ایمان والوں
کے ذہن اور ان کے دل پر ان چیزوں کا ایک نقش تو ہے، وہ اسے ہلکا نہیں لیتے۔ تو وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذی آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، کہ ایک گروہ جو اہل کتاب کا ہے اس نے کہا کہ جو اہل ایمان پر اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، صبح صبح اس پر ایمان لاؤ، اور جو ہے شام کو یعنی دن کی اختتام پہ اس کا انکار کر دو، شاید کہ کچھ لوگ جو ہیں ضعیف الاعتقاد وہ لوٹ آئیں۔ اس میں آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو نفاق ہوتا ہے یہ ایک ہوتا ہے اعتقادی اور ایک ہوتا ہے غیر اعتقادی، ایک ہوتا ہے شعوری اور ایک ہوتا ہے غیر شعوری۔ یہ شعوری نفاق تھا۔ اب آپ اندازہ لائیں کہ اگر وہ آیا ہے ان میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو جناب آخری کال آ جاتی ہے، اسرائیل آ کے جو دبوچ لیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ نہیں، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا تو مسلمان سمجھا جائے گا اس کو۔ وہ تو اللہ کے ہاں ہے نا، وہ جو ظاہر ہے اس کا، آپ ظاہر، شریعت ظاہر کا نام ہے نا، باطن کا تو نہیں۔ وہ تو وہی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی نے جو خنجر گونپ دیا تھا، آپ نے پوچھا شققت قلبہ، کہ کیا تم نے اس کا جو ہے دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ اعتقادی، اگر منافق بھی آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے مر جائے تو کیا ہوگا؟ آپ اس کو ڈسپوز آف اسی طرح کریں گے جس طرح مسلمانوں کو کرتے ہیں۔ اور پھر چونکہ انہیں اندیشہ بھی تھا اہل کتاب کو، اب اپنے بندے جو بھیج رہے تھے ہر خاص و عام کو نہیں بھیج رہے تھے، اسپیشل بندے بھیجتے تھے وہ اس کام کے لیے۔ اسی لیے انہوں نے جو دوسری ان کو نصیحت کی تھی وہ یہ تھی، وَلَا تُؤْمِنُوا، اور دیکھو کسی کی بات نہیں ماننی ہے، ایمان نہیں لانا ہے، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر اس کی جو تمہارے دین پر چلنے والا ہو، جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، ان کی بات نہیں ماننی ہے جن کی طرف ہم تمہیں بھیج رہے ہیں ایک شکار کے لیے، کہ تم لوگوں کا شکار کرو اور انہیں واپس پلٹاؤ، مرتد کرو دین اسلام سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے اور قرآن پر ایمان سے۔ تو گویا ایمان جو ہے وہ اس کا اعلان کرنا ہے، ایمان لانا نہیں ہے۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، تو آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصل ہدایت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اس کے بعد مزید جو ہے انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار اس طرح کیا، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، این ممکن ہے ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ عطا کر دی جائے وہ شے اس مثل جو کہ تمہیں عطا کی گئی ہے۔ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ اب اتنا عرصہ 2000 سال گزر گئے ہیں، نبی ہمارا، رسول ہمارا، ہمارے خاندان میں نبوت اور رسالت، ہماری جو ہے مذہبی سیادت و قیادت، تو اس بات سے بھی ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ چھین ہی نہ جائے۔ تو اس لیے کہا کہ ایک تو ہر ایک کی بات نہیں ماننی، ہاں اس کی مان لو جو تمہارے دین پر چل رہا ہو۔ دوسرا یہ کہ اگر تم ان کی بات مانو گے تو ایک اندیشہ یہ بھی ہے کہ یہ نبوت و رسالت اور مذہبی سیادت جو ایک عرصے سے ہمارے درمیان ہے یہ ان کو منتقل ہو جائے گی، چونکہ یہ سب کچھ مذہب کے حوالے سے ہے، اور اگر تم نے ان کی تصدیق کر دی، کسی درجے میں کوئی بات اپنی طرف سے یہ پہنچا دی کہ ہماری کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور پھر نتیجتاً یہ ہے کہ وہ تمہاری وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے ایمان لے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد بڑھے گی، ان کا حلقہ احباب اور حلقہ اثر بڑھے گا، اور تمہارا جیسے جیسے ان کا حلقہ اثر بڑھے گا ویسے ویسے تمہارا حلقہ اثر محدود ہوتا جائے گا۔ اور یحاجوکم عند ربکم، یا تمہارے خلاف وہ تمہارے پالنہار پروردگار کے سامنے حجت قائم کر دیں،
قل ان الفضل بید اللہ، آپ فرما دیجئے کہ فضل تو کل کا کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور ایک وقت تک اس کا نظر انتخاب تم تھے، شریعت، نبوت، رسالت یہ تمہارے اندر رہی، لیکن جب تم نے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ بے وفائی کی روش اختیار کی، غدر کی روش اختیار کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب تمہیں معزول کر کے ایک نئی امت کو برپا کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ 74 یختص برحمتہ من یشاء، وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی بڑے فضل و کرم کا مالک ہے، بڑا فضل و کرم جو ہے وہ اسی کی ذات کے ساتھ متعلق ہے، اور کسی کے ہاتھ میں یہ فیض نہیں ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی بڑے فضل کا مالک ہے۔ ابھی اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس میں ایک چیز آپ نوٹ کریں گے کہ ہر برے انسان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اچھائی کی رمق ہوتی ہے، اور ہر برے گروہ یا طبقے میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی روشنی کا سامان ہوتا ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے خیر سے خالی نہیں ہو سکتا، ہاں شر اس پہ غالب ہو سکتا۔ اسی طرح گروہوں کا معاملہ ہے، اجتماعیتوں کا معاملہ ہے، وہاں بھی خیر پایا جاتا ہے، اگرچہ تھوڑی مقدار میں ہی ہو۔ اب یہ جو فرمایا من اہل الکتاب ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، من انتا من ہو، جنہیں کہ اگر تم امین بناؤ، بے کنتارن، وہ ڈھیروں مال ہو، چاہے وہ سونا چاندی ہو یا کوئی اور شے ہو، یؤدیہ الیک، وہ تمہیں پورے کا پورا واپس لوٹا دیں گے۔ یعنی اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس کوئی شے امانت رکھیں، ڈھیروں کے حساب سے ہو، اب کسی کا سامان اور کسی کی چیزیں سنبھالنا یہ آسان کام ہے نہیں، پہرا دینا پڑتا ہے، نگرانی اور نگہبانی کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ اگر تم انہیں امین بناؤ اپنے ڈھیروں سامان کا، تو وہ تمہیں پورے کا پورا واپس کر دیں گے۔ اب یہ جو بات ہمارے سامنے نمایاں کی جا رہی ہے، اس سے ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنے دشمن کی بھی کوئی مثبت بات ہے اس کی تائید کر دیں، تو فوراً اس کے اندر جو آپ کی مخالفت کا ایک جو ہے وہ مادہ ہوتا ہے یا جذبہ ہوتا ہے، اس میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ دیکھیں یار، یہ مجھے جو بتایا گیا تھا یہ تو بالکل معاملہ اس کے برعکس ہے، یہ تو بندہ گفتگو کرنے والا ہے، یہ تو بندہ مکالمہ کرنے والا ہے، یہ جھگڑالو نہیں ہے، اس کے اندر تو قوت برداشت ہے، یہ دوسرے کی بات سننے کا جو ہے وہ اپنے اندر یارہ رکھتا ہے، مادہ رکھتا ہے۔ تو گویا وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کی میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ کہیں نظر کا معاملہ ہے، یعنی آئیڈیالوجی کا معاملہ ہے۔ تو کیوں نہ اس کو دیکھا جائے کہ اس کے پاس کیا ہے جس کی بنیاد پر یہ ایک اچھا آدمی، پازیٹیو اپروچ والا بندہ یہ میرے مخالف کیمپ میں کھڑا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اسی فرمایا من اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ اگر تم اس کو جو ہے 1 دینار کا امین بنا لو، لا یؤدیہ الیک، وہ کبھی تجھے واپس نہیں کرے گا، الا ما دمت علیہ قائما، جب تک کہ تم اس کے سر پر جو کھڑے نہ رہو، سر پہ سوار نہ ہو جاؤ کہ بھئی دو میری شے، اس وقت تک وہ 1 دینار بھی آپ کو واپس نہیں کرے گا۔ ذالک بانہم قالوا،
یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اب یہ تو یہودیوں کا پرانا خناس ہے، یہ کہتے ہیں نا وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ، کہ ہم خدا کے چنیدہ لوگ ہیں۔ اور یہ جہاں تک ان کی تورات کا معاملہ ہے، یعنی جو شریعت ہے، اس میں ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تورات تو ان کے لیے وہی درجہ رکھتی ہے جو ہمارے لیے قرآن مجید کا ہے، یا جیسے قرآن مجید کے لیے سورہ فاتحہ ہے، ام الکتاب کا درجہ رکھتی ہے وہ۔ رہی ان کی شریعت اور قواعد و ضوابط اور عبادات اور معاملات کی جملہ تفاصیل، وہ جس کتاب میں اس کا نام ہے تالمود۔ اور تالمود میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہودی کا یہودی کے ساتھ کسی معاملے میں جھوٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، غیر یہود سے تم جھوٹ بول سکتے ہو۔ اسی طرح کسی یہودی کے مال کو ہڑپ کر جانا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ غیر یہود میں سے اگر کوئی ہو تو اس کے مال اس پر جو ہے مباح ہے، حلال ہے، اس پر کوئی جو ہے گرفت نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ چنانچہ وہ اس حد تک تالمود میں خیالات اور نظر کی پستی کا شکار ہے کہ وہ یہود کے علاوہ کسی کو انسان سمجھنے کے روادار بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ گوئمز ہیں، جینٹائلز ہیں، بس ان کو اسی جگہ پہ رکھو جیسے ایک جو ہے کوچوان گھوڑے کو رکھتا ہے، کہ اگلے دن پھر اس نے اس کو تانگے میں جوتنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تالمود میں ان کے اصل رویوں کی ریفلیکشن آپ کو ملے گی۔ اور ایک کتاب بھی جو ہے وہ پبلش ہوئی ہے، جو پہلے ایک جو ہے ڈاکومنٹری کی شکل میں آئی تھی، دا ادر سائڈ آف اسرائیل۔ اس میں آپ کو یہ سب چیزیں، یہ عیسائیوں نے جو ہے چھاپی تھی۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں، شاید کہیں نیٹ پہ بھی مل جائے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غیر یہود کے حوالے سے ان کے اندر جو ہے کیا جذبات ہیں غیر یہود کے لیے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹ گاڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی۔ کیا؟ جو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، کہ امیوں کا ہم مال کھا لیں، ان کی جان جو ہے وہ مباح الدم ہے، ہر چیز جو ہے ہم ان سے اگر اس پر جو ہے اپنا حق جتانا چاہیں تو ہمیں حق حاصل ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ اللہ پر جھوٹ منسوب کرتے ہیں اور وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ بلا، کیوں نہیں، من اوفی بعہدہ، جو کوئی بھی وفا کرے اپنے عہد کو، کس کے ساتھ؟ جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، واتقی، اور تقوی کی روش اختیار کرے، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اہل تقوی ہی سے محبت فرماتا ہے، وہی اس کے محبوب ہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو حقیر سی قیمت کے بدلے فروخت کر دیتے ہیں، یعنی اپنی باتوں کو مؤکد کرنے کے لیے، منوانے کے لیے اس میں قسموں کو شامل کر لینا، جھوٹی قسمیں کھا لینا۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہ ہی اللہ ان سے کلام فرمائے گا۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا قیامت کے دن، یا نہ ہی ان کو مہلت دے گا قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ یہ دیکھیں، ہم نے کہا تھا کہ یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ آپس میں کیا ہیں؟ اخوات ہیں، یہ ایک دوسرے کا جوڑا ہیں۔ تو وہاں آیت نمبر 174 میں یہی مضمون آیا تھا جو یہاں آیت نمبر 77 میں آ گیا۔
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک ان میں ایک گروہ وہ بھی ہے، یلوون السنتہم، جو اپنی زبان کو جو ہے ٹیڑھا میڑھا کرتا ہے، توڑتا مروڑتا ہے، بالکتاب، کتاب کے ساتھ، یعنی کتاب کو پڑھتے ہوئے، تورات کو پڑھتے ہوئے، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم سمجھو اسے، کسے، جسے وہ پڑھ رہا ہے، من الکتاب، کہ یہ کتاب کا حصہ ہے، وما ہوا من الکتاب، اور وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں۔ یہ اصحاب کہف کے نام تو ہمارے یہاں حدیث میں نہیں پائے جاتے، نہ ہی جو ہے قرآن مجید میں ان کی تفصیل آئی ہے، لیکن آپ کو جو ہے یار لوگوں کے ہاں مل جائیں گے وہ نام: الہی بحرمت یملیخا، مکسلمینہ، کشفوتت، ازرفت یونس، کشافت یونس، طلب یونس، یوانس یونس، و کلبہم کتمیر، اس کے کتے کا نام بھی انہوں نے لکھ دیا۔ یہ سب چیزیں جو ہے آپ کو مل جائیں گی ان کے تلمود، واللہ والا مجھے بھی نہیں پتا، لیکن لوگ جو اس کے تعویذ لکھ کے دیتے ہیں، الہی بحرمت یملیخا، وہ اصحاب کہف کی حرمت کے حوالے سے، اور ان کے کتے کے واسطہ دے کے جو ہے لکھے جاتے ہیں یہ تعویذ۔ تو یہ لوگوں کو میں نے لکھتے ہوئے دیکھا، لیکن ایک عام آدمی جب اس کو اٹھا کے پڑھے گا، ہاں ماشاء اللہ، یہ تو یا قرآن کی عبارت ہوگی یا حدیث کی عبارت ہوگی، الہی بحرمت یملیخا۔ تو یہ اسی طرح وہ بھی کرتے تھے، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبان کو جو ہے ٹیڑھا میڑھا کر کے کتاب میں سے پڑھتا ہے، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم اسے گمان کرو، من الکتاب، کہ وہ کتاب میں سے ہے، وما هو من الکتاب، اور وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ ایک دفعہ جو ہے ایک محفل میں جو ہے ایسا اتفاق بھی ہوا کہ جو مقرر تھے، خطیب تھے، انہوں نے جو ہے ایک موضوع پہ گفتگو کی، محاضرات تھے، لیکچر تھے، تو ایک صاحب نے شرارتاً جو ہے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے ایک حدیث جو ہے وہ کمپوز کی اور کہا کہ حضرت یہ تو کچھ اس طرح سے بات جو ہے بھی سامنے آتی ہے، تو کیا آپ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی، تو انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ جو ہے آپ نے ترکیب کے اعتبار سے مجھے کلام نبوت نہیں لگتے، اور نہ میرے مطالعے سے گزرے۔ تو بیٹھے بیٹھے لوگ گڑھ لیتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ اور یہ بے شرم یہ کرتے رہتے تھے۔ ابھی سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، دروازے سے داخل ہونا جھکتے ہوئے اور کہنا کہ اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، بدل دیا اس بات کو، کس سے؟ خطتن کے بجائے جو ہے کہ کہا خنتتن، اے اللہ ہم وہ من و سلوہ کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، اب کوئی گندم کی روٹی، کوئی جس طرح ہمارے یہاں آپ کے لوری کلچا، کشمیری باقر خانی، جناب اب تو اس کا دل کرتا ہے۔ تو انہوں نے بھی وہی کہا، اللہ کے ساتھ چونچلا کیا۔ اسی طرح جب ان سے کہا گیا قولوا سمعنا وَأَطَعْنَا قالوا سمعنا وَعَصَيْنَا، کہ بھائی تم کہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تو کہنے لگے ہم نے سنا اور نہیں مانا، سن لیا ہے لیکن مانا نہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے جان بوجھ کر، اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتے ہیں۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ، کسی بشر یا کسی انسان کے شایان شان نہیں ہے أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے، والحکمہ، اور حکمت، والنبوت، اور وہ نبوت بھی عطا فرمائے۔ یعنی کوئی بھی بندہ جسے اللہ نبی منتخب کرے، اس کو شریعت بھی دے اور وہ حکمت بھی دے، اس کے شایان شان نہیں ہے کہ یہ چیزیں مل جانے کے بعد اس کا رویہ یہ ہو، ثم یقول للناس، کہ پھر وہ لوگوں سے کہے
کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ بھائی اللہ کو چھوڑو، میری بندگی کرو. کوئی نبی ایسا نہیں جو یہ بات کہے. تو عیسائیوں کی طرف یہ روح سخن ہے کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجے، پھر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں کتاب دی، حکمت دی اور نبوت دی، اور ان سے تو یہ بات امکان نہیں تھا کہ وہ کہتے کہ تو اللہ کو چھوڑ کے میری بندگی کرو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے. لیکن تم نے تثلیث گاڑ لی، تم نے ایک کے بجائے تین تین خدا بنا لیے. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا جو اللہ کا رسول ہے، اللہ کا فرستادہ ہے، کہ تم سب ہو جاؤ ربانیین، رب والے، اللہ والے. بما کنتم تعلمون الکتاب، بسبب اس کے کہ تم لوگوں کو کتاب پڑھاتے ہو، کتاب کی تعلیم دیتے ہو. وبما کنتم تدرسون، اور بسبب اس کے کہ تم خود بھی اس کو پڑھتے ہو، یعنی لوگوں کو بھی سکھاتے ہو اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہو. لیکن یہ کہ تم سب ہو جاؤ اللہ والے، اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو، اور پھر یہ کہ تم خود بھی اس کو پڑھتے ہو. ولا یأمرکم، اور نہ کبھی وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا، ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ فرشتوں کو اور انبیاء کو رب بنا لو. یعنی کوئی بھی نبی اور کوئی بھی رسول وہ یہ نہیں کہہ سکتا. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا جب کہ تم فرمانبردار ہو چکے ہو، جب کہ تم اسلام لا چکے ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ، چنا ہوا بندہ، جس پر اس نے وحی اتاری، جس کو اس نے ضابطہ حیات دیا، اس نے اس کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائی، اس سے یہ جو ہے ناشکری اور یہ کفر سرزد ہونا ناممکن ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے عطا کر دوں. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آئے تمہارے پاس کوئی ایک رسول، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، وہ جو تصدیق کر رہے ہوں اس کی جو تمہارے ساتھ ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم لازماً ان پر ایمان لاؤ گے. وَلَتَنصُرُنَّ، اور لازماً ان کی نصرت کرو گے. یہ بطور خاص ہر نبی اپنے بعد آنے والے نبی کے لیے یہ بات کہتا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن میں یا حدیث میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی، اور یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. باقی ہر نبی نے جو ہے اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دی ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. تو انبیاء کرام کا تو آغاز ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور کمال کو جو ہے اور اختتام کو پہنچائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی. اب انجیل میں جو جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود تھیں، اب صرف جو انجیل برنباس میں کہیں کہیں آپ کو ملیں گی، باقی نہیں ملیں گی. قال اقررتم، قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میں تم سے معاہدہ کر رہا ہوں کہ جب آئیں گے تمہارے پاس وہ عظیم المرتبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم جو کہ تمہارے تصدیق کر رہے ہوں گے تمہارے انبیاء کی اور تمہیں دی گئی کتابوں کی، تو تم لازماً ان پر ایمان لاؤ گے، اور لازماً ان کی ایمان ہی نہیں، نصرت بھی کرو گے، ان کے مشن میں ان کا ساتھ بھی دو گے. تو پھر ان سے پوچھا بھی، اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذالکم اسری، اور اس پر جو میرا بوجھ ہے جو میں نے تم پر ڈالا ہے اسے لیتے ہو،
یعنی جو ذمہ داری میں تمہیں دے رہا ہوں اسے قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، تو انہوں نے کہا ہاں جی ہم نے مان لیا، ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فاشهدوا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم گواہ رہنا، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گواہوں میں سے۔ فمن تولی بعد ذلک، تو جس نے بھی منہ موڑ لیا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو یقیناً وہی لوگ سرکش ہیں اور وہی لوگ نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے حضرت انسان کو چھوڑ کے سب نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں، سر تسلیم خم کر دیا ہے، توً و کرہن، خوشی خوشی بھی اور مجبوراً بھی، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، ان سب کو بھی اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، آپ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو اتارا گیا ہمارے اوپر، وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور جو کچھ کی اتارا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر علیہم الصلاۃ والسلام، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو بھی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، والنبیون من ربہم، اور تمام انبیاء کو جو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم ان میں سے کسی ایک کے مابین بھی تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے یعنی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا یہ 16واں رکوع سورہ بقرہ کا، وہاں جو ہے یہ مضمون اسی طرح آیا تھا، اسی انداز میں، اور وہ آیت نمبر تک 136 تھی، اور یہ آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر 84۔ آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ ناکام لوگوں میں سے ہوگا، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اب دیکھیں دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو دین بمعنی نظام، اور نظام کو آسان الفاظ میں ہم کیا کہیں گے؟ اسلام کا نظام عدل اجتماعی، جو توازن پیدا کرتا ہے کس کے درمیان؟ آپ انفرادی زندگی کو چھوڑ دیں، اجتماعی زندگی کے کتنے گوشے ہیں؟ 3، سماجی، اقتصادی اور سیاسی۔ سماجی گوشے میں کیا عدم توازن ہے جس کا انسان کو ہمیشہ سے سامنا رہا ہے؟ جی، مرد اور عورت کے درمیان عدم توازن ہے۔ عورت کو موقع ملا تو کل پترا بن گئی، مرد کو موقع ملا تو وہ کیسٹنٹین بن گیا، ہلاکو بن گیا، چنگیز خان بن گیا۔ ان میں توازن قائم کون کر سکتا ہے؟ وہی جس نے ان دونوں کو پیدا کیا۔ مرد اور عورت کے درمیان کیا کیا ان کا دائرہ کار ہے، کیا کس کا کردار ہے، کس کو کس مقام پہ رکھنا ہے، کس کی حدود کہاں تک ہے اور کس کی کہاں تک، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پہ جو انسان نے ٹھوکر کھائی وہ کیا ہے؟ سرمایہ اور محنت کے درمیان توازن نہیں قائم ہو سکا آج تک۔ مغربی سرمایہ دارانہ نظام سے تنگ آئے تو چھلانگ لگائی کہاں پہنچے جی؟ کمیونزم میں، اور وہاں پتہ چلا کہ یہ تو اس سے بھی زیادہ جو ہے بڑا جابرانہ جو ہے نظام ہے، 1 پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہے، یہاں تو کھوتا کر کا سب برابر ہے، کمانے والے بھی اور شام کو شیلٹر ہوم میں ہیں، خان صاحب کی امتی سارے برابر ہیں۔ تو
یہاں کون توازن پیدا کرے گا؟ محنت اور سرمایہ کے درمیان توازن اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابت جو ہے بڑی لطیف اور باریک جو ہے احتیاطیں بھی بتائی ہیں، اور اس پہ تو آپ حضرت عبداللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا نام تبدیل کیا تو ان کو کون سا نام دیا؟ اپنے والد کا نام دیا. جی عبداللہ، پہلا نام عبدالکعبہ تھا جی، اور پھر خدا کا کرنا ایسا کہ بعد میں وہ والد کے درجے پہ آ بھی گئے. سسر کے حضور نے فرمایا کہ ابو کا ثلاثن من ولدک ومن زوجک ومن علمک، تو انہوں نے بیٹی بھی دی تو اس حوالے سے سسر پر منزلِ باپ کے بھی ہو گئے. لیکن بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت تو رسول کی تھی، لہٰذا سب سے زیادہ نمایاں وہی رہی. تو حضرت ابوبکر صدیق کا نام نامی کیوں سامنے آ گیا؟ جب ان کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی تو معاملہ یہ درپیش آیا کہ آپ کا جو ہے وہ روزینہ کیا مقرر کیا جائے، معاوضہ. ظاہر ہے اب پہلے اپنے معاش کو بھی ٹائم دیتے ہوں گے، اب تو نہیں دے پائیں گے، اب تو امور خلافت، امور مملکت آپ کے کندھوں پہ. تو کہا کہ مدینہ کے مزدور کی جو کم سے کم اجرت ہے میری اجرت بھی وہی رکھ دو. کہا حضور والا آپ کا اس میں گزارا کیسے ہوگا؟ کہا اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مدینہ کے مزدوروں کی اجرت بڑھا دوں گا. یعنی پھر پہلے ان کی اجرت بڑھے گی، بعد میں میری بڑھے گی. تو کس نے توازن پیدا کیا؟ اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ادا کرو. تو یہ اسلام نے توازن پیدا کیا. تیسرے نمبر پہ حکومت اور رعایا کے درمیان، ریاست اور شہری کے درمیان توازن. حکومت چاہتی ہے کہ یا ریاست چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام کا جو ہے شکنجہ کس کے رکھے ان کو. ریاست چلتی عوام کے ٹیکسز پہ ہے نا، تو ریاست چاہتی ہے کہ ان کو اس درجے مصروف رکھو کہ ان کی مت ماری جائے اور ہماری طرف ان کو جو ہے توجہ کا موقع ہی نہ ملے. اسی لیے ابلیس نے بھی ہمیں الجھایا ہوا ہے. کس میں؟ معاش میں. وہ کس طرح اقبال نے کیا کہا کہ دوسرا مصرع یہ ہے نا، قبض کی جس نے دیکھے تجھے فکر معاش. پہلا مصرع کیا ہے اس کا؟ بہرحال وہ یہ ہے کہ یہ موجودہ وقت جو ہے تیرا قاتل ہے، اور یہ اس وجہ سے قاتل ہے کہ اس نے تجھے معاش کی فکر میں اس قدر جکڑ لیا ہے کہ تجھے اپنی اصل وہ جو ڈیوائن سپارک ہے تیرے اندر، روح ربانی، اس سے بالکل ہی تو بیگانہ ہی ہو گیا ہے. تو اسلام نے کہا، کیا کہا کہ سید القوم خادمہم، کہ تم نے سیدوں کے گھٹنے نہیں پکڑنے بلکہ وہ تمہارے خادم ہیں، یعنی تمہارے بڑے. سید بمانا سردار. تم نے ان کی غلامی نہیں کرنی، وہ تمہاری ضروریات کے نگہبان ہیں. عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. وہی شعر اس طرح سے تھا. تو یہ توازن کس نے قائم کیا؟ اسلام نے. اس لیے کہا کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. اب اسلام کے علاوہ کوئی اور نظام کوئی چاہے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارے سے دوچار ہوگا. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. اللہ کیسے اس قوم کو راستہ دے گا، ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. یعنی ان کے دل تو ایمان لے آئے تھے اور تمام حقائق ان پر واضح بھی ہو چکے تھے، لیکن اپنے دنیاوی
مفادات اور مصالح جو تھی، مصلحتیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے زبان سے اس کا انکار کر دیا۔ قرآن مجید اس پہ ناطے کہ وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، سورہ نمل کی آیت نمبر 14 ہے، کہ انہوں نے ظلم اور تکبر کے مارے ان معجزات کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ ایک اور جگہ یوں بھی آتا ہے وَاسْتَيْقَنَتْ أَنفُسُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ مُنْكِرًا، اندر سے مطمئن تھے کہ بات ان کی صحیح ہے، لیکن دل جو ہے چونکہ اس میں دنیا بسی ہوئی تھی تو وہ انکاری تھی۔ وَشَاهِدُوا، اور انہوں نے گواہی دی، أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، کہ یہ رسول حق ہے۔ ان کی جب آپس میں گفتگو ہوتی تھی تو یہ اس بات کی تصدیق کرتے تھے ایک دوسرے کے سامنے کہ بھائی یہ واقعی وہی نبی ہیں آخر زمانی جن کی بشارتیں ہمارے یہاں موجود ہیں۔ چنانچہ وہ روایت جو علقمہ کے دو بیٹے حارثہ اور کرز نجران سے جب مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں کیا ہوا، جو بڑا بھائی تھا جو مذہبی پیشوا تھا کرز، اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی تھی اور وہ نیچے گرنے لگا تھا۔ وہ نیچے گرنے لگا تو جو حارثہ تھا چھوٹا بھائی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، کہنے لگا تعیس الابعد، کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ دور والا جس کی وجہ سے ہمیں یہ سفر کرنا پڑا، اور ابھی میرا بھائی جو ہے گرنے لگا تھا۔ اس پہ کرز فوراً بولا، کہنے لگا بل تعیست امک، وہ دور والا نہیں بلکہ تمہاری ماں جو ہے وہ برباد ہو، مرے، وہ ہلاک ہو۔ تو اب یہاں عرصہ نے کہا کہ بھائی جان یہ کیا مسئلہ ہے، تیری ماں اور میری ماں الگ الگ ہیں، تجھے آخر کیا برائی ہے میری جو بات، میں نے وہ تو بات تو صحیح کی ہے کہ اس نے ایک نئے دین کا پرچار شروع کر دیا اور اب تمہیں مناظرے کے لیے جانا پڑ رہا ہے، تو نہ پرچار کرتا تو نہ مناظرے کے لیے جانا پڑتا، ابھی تم گرتے گرتے بچے ہو، تو میں نے اس کو بد دعا دی اور تم نے جو ہے الٹا مجھے گالی دے دی، حالانکہ دونوں کی ماں ایک ہے۔ تو اس نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے، بلکہ قسماً اس نے کہا کہ خدا کی قسم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہی نبی امی ہیں جن کی بشارتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں اور جن کے ہم منتظر تھے، جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اوس اور خزرج کے جو 6 لوگ ایمان لے آئے تھے، اس سے پہلے یہودی کیا کہا کرتے تھے ان کو کہ ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے جو ابھی آنے والے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیں گے۔ لیکن چونکہ اوس و خزرج والے پہلے ایمان لے آئے، اب اس ضد اور عناد اور بغض کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب اس نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں اصل میں شروع سے یہ 2 گروہ آپس میں مل کے جو ہے عوام کے استحصال کرتے ہیں۔ کون سے؟ من ترا ملا بگویم تو میرا حاجی بگو، یہ مذہبی طبقہ اور حکمران طبقہ۔ تو یہ لوگ سب سلطنت روما کے ماتحت تھے اور انہیں مصری حکومت نے بڑی بڑی مراد دے رکھی تھی۔ پھر اس نے اس کا تذکرہ کیا کہ دیکھو یہ سب چیزیں تم سے چھن جائیں گی اگر ہم اصل بات لوگوں کے سامنے رکھیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم اصل بات لوگوں کے سامنے نہ رکھیں تاکہ وہ حق سے بیگانہ رہیں۔ تو ابھی تو یہ لوگ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے،
اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو نجران کے آئے تھا، وفد پورا آیا تھا ملاقات کے لیے، وہ تو کافی دن رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی رہے، آپ کی مجلس بھی کی، بلکہ تصدیق بھی کی، بعض مواقع پہ تصدیق بھی کی، اور انہیں یقین حاصل ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کا انہیں انتظار تھا۔ لیکن چونکہ اوس و خزرج کے لوگ ایمان لا چکے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اب ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ آج بھی اگر مسلمانوں میں سے کوئی گروہ کسی جگہ بھی اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے، تو ہمارے ہاں جو یہ برصغیر کے لوگ ہیں یہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا ہمارے مسئلے کا ہے یا نہیں، کسی اور جو ہے وہ مسلک کا ہے تو ٹھیک ہے، ہاں سکوت اختیار کرو، ہمارے مسلک کا ہے تو ڈول پیٹو، کیش کرواؤ اس کو۔ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس وہ کھلی کھلی نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ کون سی آیت تھی؟ آیت نمبر 86۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو جو کفر کر چکی ایمان لانے کے بعد، اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، یعنی یہ وہی رسول امی ہیں جن کی بشارتیں ہمارے یہاں موجود ہیں، اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ گئیں۔ وہ نشانیاں کیا تھیں؟ قرآن کا آ جانا، مکہ میں پیدا ہونا، مدینہ ہجرت کرنا، اور حضور کے دائمہ ابو بکر و عمر کا ہونا، عثمان و علی کا ہونا، طلحہ و زبیر کا ہونا، اور حضور کے خاندان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بے دخل کر دینا، یہ سب ان کے ہاں لکھا ہوا تھا، یہ پورا ہو چکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، آیت نمبر 87۔ یہی وہ لوگ ہیں جزاؤہم کے ان کا بدلہ ہے، ان کا بدلہ یہ ہے ان علیہم لعنۃ اللہ، کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یعنی ایسے بد کردار لوگ، انسان کی شخصیت جو ہے اس کا مسخ ہو جانا اس درجے میں کہ وہ سورج لگا اور آپ اس سے کہیں کہ اس وقت دن ہے اور وہ کہے نہیں رات ہے، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تورات انجیل، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں وہ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپائے گا۔ تو جب کوئی جان بوجھ کر اس طرح کا رویہ اختیار کرے، جس طرح ہمارے ہاں ایک ایسی بد خصلت جو ہے وہ عادت ہے، مخالف کو پڑھے بغیر اس پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہم مذہبی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر ایرے گھیرے پر اعتبار کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک محفل میں حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمہ اللہ، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہی لگے، یعنی جو حضرت تھانوی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ربیبہ تھیں، وہ ان کے گھر تھیں، اور آگے ان کے جو ہے صاحبزادے مفتی جمیل احمد صاحب کے مولانا مشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ، اور قاری احمد میاں صاحب اور محمد میاں صاحب، یہ آگے ان کے، تو مشرف علی صاحب تو دنیا سے چلے گئے۔ تو بہرحال میں اس مجلس میں موجود تھا کہ مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رائے نجات جو کتابچہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، اس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل گمراہ کن بات ہے کہ وہ اسے جو ہے وہ
معتزلہ والے عقائد جو ہیں ٹپکتے ہیں اس سے، حالانکہ اس کی تقریر مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی۔ ایک بات، دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ یہ بڑا ہی جو ہے یہ ایک گمراہ کن جو ہے طبقہ ہے، ان کے جو ہے حلقہ درس میں نہیں جانا چاہیے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا جی کہ وہ مسجد میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں۔ اب چونکہ میں اسی مسجد میں ہوتا تھا قرآن اکیڈمی میں، تو مجھے پتا تھا کہ عورتوں کا مسجد میں داخلہ ہوتا ہی نہیں تھا، عورتوں کا الگ مسجد سے بھی باہر اور دوسری منزل پہ خواتین حال تھا جس کا راستہ بھی الگ تھا مسجد سے۔ تو میں نے ان سے عرض کی کہ حضرت میں وہاں سے ہی ہوں، اور یہ کہا کہ پھر مجھے غلط بتایا گیا۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ اس منصب پہ ہیں، آپ کے پیچھے جو ہے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جو ہیں چلتے ہیں، آپ کی بات کو وزن دیتے ہیں، تو آپ بغیر جو ہے تحقیق کے اس طرح کی بات اگر نہ ہی کریں تو یہ مناسب ہے۔ لیکن بہرحال ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہم غیر ضروری اعتبار کر لیتے ہیں راوی کا، اور بعض اوقات غیر ضروری احتیاط برت لیتے ہیں کسی جو ہے اپنے داخلی جو ہے وہ رنجش کو بنیاد بنا کر۔ جی ٹھیک ہو۔ خالدین فیہا، اسی لعنت میں وہ رہے ہمیشہ ہمیشہ، لا یخفف عنہم العذاب، ان پر جو عذاب ہے اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح احوال کر لیں۔ یہ سورہ بقرہ آیت 161 اور 162 میں بھی یہ مضمون آ چکا ہے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کی روش اختیار کی، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، لن تقبل توبتہم، تو ہرگز ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی حق کو پہچان لینے کے بعد، زبان سے مانے بندہ نہ مانے، اقرار کرے نہ کرے، لیکن دل نے گواہی دے دی کہ یہ حق ہے، پھر اگر کوئی کفر کرے تو اس کے لیے کہا گیا کہ ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہ یقیناً گمراہوں میں سے ہوگا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی کفر پر ہی ان کی جو ہے موت ہو گئی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، تو ان میں سے کسی سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ملء الارض، زمین بھر کر، ذهباً، سونا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ اس کے بدلے میں فدیے میں پیش کرے، اولئک لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور حالت کفری پر ان کی موت ہو گئی، تو ان میں سے کسی سے بھی زمین بھر کر بھی جو ہے اگر وہ سونا دینا چاہے بدلے میں تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی مرتد کا معاملہ یہ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کی حقیقت کو، اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کر دو جسے تم محبوب رکھتے ہو۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے تھے نا کہ دل سے اتری ہوئی چیز اللہ کے راستے میں دو گے، اور اگر کل دن بدلیں تو پھر کیا کرو گے؟ آنکھیں جھکا کے کہو گے ٹھیک ہے دے دو یار، کہ یہ دن بدلنے والے ہیں۔ فرمایا کہ ہرگز نہیں پا سکتے تم نیکی کو جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کر دو جسے تم محبوب رکھتے ہو۔ ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو ایک دفعہ میرا ذہن اس طرف بھی کیا کہ اللہ نے خود بھی کوئی مثال قائم کی ہے ایسی کہ اس شے کو خرچ کرے جو اسے زیادہ محبوب ہے، تو نگاہ میری جا کے ٹکی کس پہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ اللہ کو تو محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے،
تو کیا کہتے ہیں؟ کھائیں مار فصبر فإنک بأعیننا، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے. اور دامن احد میں کیا ہوا ہے، سفر طائف میں کیا ہوا ہے. دو موقع ہیں نا کہ جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ شکوہ آیا. ایک موقع وہ ہے کہ طائف والوں کے والے سے، اور ایک موقع غزوہ احد میں ان لوگوں کے والے سے جنہوں نے آپ کو زخمی کر دیا تھا. کیف یہد اللہ قوما، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا، خضبوا وجہ نبیہم بالدم، جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے پر خون کی مہندی لگا دی ہے. اور طائف میں کیا کہا، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی ناطاقتی کا، اسباب کی کمی کا، اور لوگوں نے جو مجھے ترن والا بنا لیا اس پر بھی تجھ سے ہی شکوہ کرتا ہوں. تو بات کس سے آئی کہ تم نیکی کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین شے، اپنا اسماعیل جب تک اللہ کی راہ میں ذبح نہ کرو، اپنی محبوب چیزیں ذبح نہ کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبوب ترین ہستی کو اس راستے میں لگا کے بتایا کہ خیر کا جو ہے کلائمیکس یہ ہے کہ تم میرے راستے میں وہ چیز لگاؤ جو تمہیں محبوب ہے، جیسے ہم نے اپنے محبوب کو جھونک دیا اس راستے میں، اس جد و جہد میں. وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، جو چیز بھی خرچ کرو گے، اللہ جانتا ہے، اس کو معلوم ہے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے کی تمام چیزیں حلال تھیں، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے ان کے جنہیں اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا تھا، من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ ابھی تورات نازل نہیں ہوئی تھی، تورات کے نازل ہونے سے پہلے یعنی انہوں نے تو یہ جو اپنے اوپر حرام کیا تھا وہ حرام نہیں کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ یہ حرام ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مجھے تکلیف دیتی ہیں. گنڈھیے کا درد تھا، اور اونٹ کا گوشت کھائیں تو اس میں اضافہ ہو جاتا تھا، وہ درد بڑھ جاتا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں کھاتا ہوں. بالکل جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ شہد والا جو معاملہ تھا، تو اس پہ کچھ جو ہے آپ کے اور امہات المومنین کے درمیان شکرنجی بھی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد میں قسم اٹھاتا ہوں کہ شہد نہیں کھاؤں گا. تو اللہ نے کہا لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی جو ہے وہ خوشی کی خاطر آپ حلال چیز کو جو ہے حرام کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں. تو یہ ہے کہ تمام کھانے کی چیزیں جو اللہ نے رکھی ہوئی تھیں وہ حلال تھیں. تو جب تورات میں جو ہے تورات ابھی نہیں اتری تھی، اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام تھے، اور انہوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر صرف پرہیز کی وجہ سے جو ہے وہ پابندی رکھی ہوئی تھی کہ یہ میں نہیں کھاؤں گا. جیسے ہمارے یہاں ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ نہ کھائیں، حالانکہ وہ حرام تو نہیں ہوتی. قل آپ کہہ دیجئے فاتوا بالتورات، لے آؤ تورات کو، فتلوہا بس اس کی تلاوت کرو، پڑھو اس کو، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو. تورات کے اندر تو کہیں بھی جو ہے نہیں لکھا ہوا کہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے. یہ تو پرہیز کر رہے تھے اپنے ذاتی حیثیت میں، وہ تو حلال ہے. یہ اصل میں اعتراض تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ اونٹ کا گوشت حرام تو یہ کھا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ وہ تو حرام نہیں تھا. لاؤ تو رات پڑھو، کہاں لکھا ہوا حرام ہے؟ وہ تو یعقوب علیہ السلام کو تکلیف تھی، اس وجہ سے انہوں نے کھانا چھوڑا ہوا تھا. فمن افترى علی اللہ الکذب، فمن افترى علی اللہ الکذب، تو پس جس کسی نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا، اللہ پر جھوٹ گڑا، من بعد ذالک، اس کے بعد یعنی
تورات اور اب قرآن کے آ جانے کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں، یعنی مشرک ہیں۔ قل صدق اللہ، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو فرمایا وہ سچ ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، پس پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، جو کہ یکسو تھے اللہ کی بندگی میں، حنیفاً۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، بنایا گیا، للذی، وہ ہے جو کہ ببکہ تھا، بکہ میں ہے۔ بکہ اور مکہ یہ دونوں مکہ کے ہی نام ہیں۔ ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، جو برکت والا ہے اور ہدایت کا مرکز ہے، کس کے لیے؟ جہان والوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کوئی اس میں داخل ہو گیا تو وہ امن میں آ گیا۔ وللہ علی الناس، وللہ، اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حق کی ادائیگی کے لیے لوگوں کے ذمے ہے حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی اس کی طرف سفر کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو بھی بیت اللہ کی طرف سفر کی استطاعت رکھتا ہو، اس پر اللہ کی رضا کی خاطر، ان لوگوں پر اللہ کی رضا کی خاطر بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، بے نیاز ہے، عن العالمین، جہان والوں سے۔ ایک حدیث شریف بھی ہے کہ جس شخص نے باوجود جو ہے، جیسے کوئی ایسا مرض بھی لاحق نہیں ہے کہ جو اس کے سفر میں رکاوٹ ہو، کوئی ایسا حاکم بھی نہیں ہے کہ جس نے اس کا راستہ روک رکھا ہو، اور کوئی مالی معاملات بھی نہیں ہیں، گھر میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی حج نہ کرے تو مرے، یہودی ہو کر یا عیسائی ہو کر، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس پر گواہ ہے، اسے دیکھ رہا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن، کہ آپ اس شخص کو جو ایمان لایا اسے اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تبغونہا عوجا، تم اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہو، یعنی یہ جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے اس میں جو ہے کجی اور ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہو، مشکلات کھڑی کرنا چاہتے ہو۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اس سے جو اعمال تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم کہنا مانو گے ان لوگوں کا جنہیں کتاب دی گئی، اس گروہ کا جو کہ ان میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یردوکم، وہ تمہیں پلٹا دیں گے، مرتد کر دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین، کفر کی طرف۔ یعنی اے ایمان والو، اگر تم ان اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مانو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے انکار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اور تم پر تو اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان تو اس کے رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیسے انکار کرتے ہو؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو کوئی اللہ سے چمٹ جائے تو اس کو تو ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کی طرف، اسے سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم پر ڈال دیا گیا۔ یہ آیت نمبر 101 ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ چمٹنے کا جو معاملہ ہے، اس سے کیا مراد ہے، وہ آگے چلیں گے تو اس سے اگلی آیت میں وہ بات واضح ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تقوی بھی کیسا، حق کا تقاتے ہی، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔
جب یہ آیت اتری ہے تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے کون تقوی کا حق ادا کر سکتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ تغابن میں اس کی آیت جو ہے وہ نازل فرمائی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ بھائی تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. اور استطاعت کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اپنی امکانی حد تک کسی معاملے میں کوشش کر لینے کا نام ہے استطاعت. اپنی کل توانائیاں لگا دینا، کچھ بچا کے نہ رکھنا، اسے کہتے ہیں استطاعت. تو پھر ان کی تشویش دور ہوئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جس قدر تمہاری استطاعت ہے اسی کے تم مکلف ہو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرمانبردار ہو. اور ہر لمحہ موت کا لمحہ ہے، لہذا ہر لمحہ تقوی کی روش پر قائم رہنے کا لمحہ ہے. اب یہ جو آیات ہیں اس پہ ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب بھی موجود ہے، امت مسلمہ کے لیے سے نکاتی لائے عمل. وہ انہی آیات سے جو ہے، یہ آیت نمبر 102 103 اور 104 ڈاکٹر صاحب نے وہ سارا تھیسس اسی پہ مبنی ہے. زیادہ ضخیم کتاب نہیں ہے لیکن وہ کتاب ہے اصل میں علماء و صلحاء کے کرنے کا اصل کام، اور اس کے ضمیمے میں تبلیغی نصاب کا ضمیمہ بھی شامل ہے. پستی کا واحد علاج پڑھنے کی کتاب ہے، نیٹ پہ بھی موجود ہے. وہ کیوں سے نے قاتل عمل دیا کہ اب یہ امت آخری امت ہے، قیامت اسی پر قائم ہوگی، اور اس نے کام کرنا ہے کیا، کون سا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منتقل کر کے گئے، امانت دے کے گئے. لہذا ان 3 آیات کو 102 103 اور 104 کو بطور خاص جو ہے اپنی نگاہ میں رکھیں اور اس کا جو ہے مراقبہ بھی کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ اکٹھے ہو کر اور باہم پھوٹ میں نہ پڑو. پیچھے وَمَن یعتصم بِاللَّہِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، جو اللہ کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، چمٹ جائے گا، اسے سیدھی راہ دے دی جاتی ہے. اور یہاں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک درجے میں آگے. اللہ سے چمٹنا کیسے، اللہ نظر آتا نہیں، کیسے چمٹے اس کے ساتھ، تو فرمایا کہ اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹو. اب اللہ کی رسی کا کیسے پتہ چلے کون سی رسی ہے، کدھر رکھی ہوئی ہے، کس رنگ کی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی رسی کیا ہے، رسی ہے. اور اس قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رسی نہیں، مضبوط رسی ہے اللہ کی، اور یہ رسی تمہیں اللہ سے جوڑے ہوئے ہے. اور فرمایا کہ ابشرو 2 دفعہ خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن، کہ یقیناً یہ قرآن سبب، ایک ذریعہ ہے، طرفہ بید اللہ، کہ اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بایدیکم، اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں. تو گویا جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا وہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا. یہ اسی کو کہا اقبال نے کہ یزداں بکمند آور، اللہ پر جو تم کمند ڈال سکتے ہو وہ رسی کیا ہے تمہارے پاس؟ کمند رسی سے ڈالتے ہیں نا، اس کے آگے کنڈا بندھا ہوتا ہے اور وہ پھینکتے ہیں جناب. تو جتنی جس کی طاقت ہوگی اتنی جو ہے وہ دور تک اس کمند کو پہنچائے گا، اور جتنی اس کے ساتھ رسی لمبی ہوگی اتنی وہ دور پہنچنے کے امکانات ہیں. تو یہیں سے یہ بات بھی آ گئی کہ جتنا جس کا ایمان مضبوط ہے اتنا اس کی
روحانی بلندی اور روحانی ترقی اس کی ہے زیادہ. اور اگر وہ خالصتاً اللہ کا بندہ ہے تو اس کی کمند کہاں پہنچتی ہے؟ دردشت جنون من جبرائیل زبوں سے دے. میرا جو جنون ہے اس میں تو جبرائیل کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو میرا شکار ہے. یزداں با کمند آور اے ہمت مردانہ، کہ مرد بنو، اللہ پہ کنڈا پھینکو، کہ اس کو پکڑ کے چڑھو گے تو اللہ عرش پہ، اگر اس بلندی پہ تو تم بھی عرش پہ پہنچ جاؤ گے. لیکن اگر نہ بھی پہنچو وہاں، تمہاری لڑی تو جڑ جائے گی. تو یہ اس میں یہ یاد رکھیے کہ سب سے بنیادی شے کیا ہے حسین قاتل عمل میں؟ ایک نظریہ ہے، اس پر لوگوں کو اکٹھے کرنا ہے. وہ نظریہ کہاں سے آئے گا؟ قرآن مجید. ٹھیک ہے جی. اور ان سب کی تربیت بھی کرنی ہوگی تاکہ ایک جیسی تربیت ہو، ایک دوسرے سے یہ بھاگنے والے نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہو. انسان کا معاملہ کیا ہے کہ یہ سوچتا ہے، باشعور ہے، عاقل ہے. تو سوچ کی، فکر کی اور مقصد کی وحدت پیدا کرنے کے لیے کسی ایک نظریے کی ضرورت ہے، کسی ایک خبل اللہ کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کے انعامات کو جو تم پر ہوئے. اذ کنتم اعداء، جب کہ تم دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی. فاصبحتم، پس تم ہو گئے بنعمت ہی، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کے احسان سے، اخوانا، بھائی بھائی. وکنتم، اور تم تھے، علی شفا حفرۃ من النار، علی شفا، گڑھے پر. شفا کنارے کو کہتے ہیں، کنارے گڑھے کے، اور گڑھا کس کا؟ آگ کا. باماورا ترجمہ، یہ لفظی ترجمہ یہ ہوگا. باماورا یہ ہے کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کے پر موجود تھے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، یعنی بس اس میں اب گرنے ہی والے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، گرنے سے بچا لیا. كَذَلِكَ، اسی طرح يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پا جاؤ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور لازم ہے کہ تمہارے درمیان ایک گروہ ہو. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف دعوت دے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیتی رہے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتی رہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے. یعنی یہ سے قاتل عمل اس آیت میں آ گیا، آیت نمبر 104 میں، کہ ویسے تو اس پوری امت کے کرنے کا کام یہی ہے کہ یہ حضور کی امت ہے، اب وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس نے کرنا ہے. لیکن اگر امت خرافات میں کھو جائے، لا اولاد میں کھو جائے، اپنا سبق بھول جائے، لیکن کچھ لوگوں کو یاد ہو، تو کہا کہ پھر امت کے اندر ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو جاگے اور جگائے، جو آواز لگاتی رہے کہ جاگتے رہنا بھائی. اور وہ کرے کیا؟ سب سے پہلے یدعون الی الخیر، خیر قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے. قرآن مجید کا صفاتی نام بھی ہے، بین السطور یہ ہوا خیر مما یجمعون، قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خیر ہے اس سے بڑھ کر، یعنی جو تم جمع کرتے ہو. تو سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلانا، اس کے گرد لوگوں کو اکٹھا کرنا. کیوں؟ اعتصام مشکون کے قبل اللہ گوشت، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ کہ اللہ کی رسی یہی ہے. اب آپ نے لوگوں کو جمع کرنا ہے تو کس کے گرد جمع کرنا ہے؟ قرآن مجید کے گرد.
اور کتابیں تو دور کر دینے والی ہیں، تقسیم کرنے والی ہیں، جوڑنے والی یہی ہے۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو قرآن کی طرف بلانے والی ہے، دعوت رجوع الی القرآن۔ اور اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا ترغیب دلانا، نیکی کا شوق دلانا، نیکی کا حکم دینا۔ اب اگر حیثیت ہے تو حکم دے گا نا، نہیں ہے تو ترغیب دلائے گا، شوق دلائے گا۔ تو جو جیسے بھی حالات ہوں، جیسا ایج آپ کو حاصل ہو، اس کے مطابق یہ کام کرنا نیکی کا، یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر، اور برائی سے روکنا۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ دعوت، لوگوں کو پکارنا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی بات کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں بھی بتایا کہ تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ اسے ہاتھ سے روکے، اگر طاقت ہے۔ اگر اس کی جو ہے استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو زبان کھولے۔ اس کی استطاعت بھی نہیں ہے تو دل میں برا جانے۔ تو بہرحال فلاح پانے والے لوگ جو ہیں وہ کون ہوں گے؟ جو یہ کام کریں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت الی الخیر۔ یعنی دعوت الی الخیر سے مراد قرآن مجید کی طرف بلانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور نہی عن المنکر کے حوالے سے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ نہی عن المنکر 9 مقامات پر قرآن مجید میں امر بالمعروف کے ساتھ آیا۔ ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ معروف کی تبلیغ کو یہ کہیں کہ ہم نہیں عن المنکر کر رہے ہیں، یہ ایسی بات نہیں۔ نہیں عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ بالفعل دوسرے کو برائی سے روکنا، اس کو بتانا کہ یہ برائی جو ہے تو اس کے تم بالکل کنارے پہ کھڑے ہو، اور کچھ دن آئیں گے کہ تم اس کے ایڈکٹڈ ہو جاؤ گے، تم اس کے عادی ہو جاؤ گے۔ لہٰذا ان چیزوں کو روکو۔ وہ جو ابھی تمہیں لوگوں کے گھروں میں نظر آ رہی ہے، کل تمہارے گھر میں آ جائے گی، اس سے پہلے اپنا بچاؤ کر لو۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے جو پھوٹ میں پڑ گئے، وَاخْتَلَفُوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں اور تعلیمات آ پہنچی تھیں۔ وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، اور انہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن کے بعد چہرے بڑے روشن اور تابناک ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے کہ ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، وہ تاریک ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس رہے وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، تو ان سے سوال کیا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ فذوقوا العذاب، تو چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس کفر کے سبب جو کہ تم کر چکے ہو، جو کہ تم کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ جو آیت ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ دوسرے پارے کے آخر میں بھی آئی تھی، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام تر معاملات جو ہیں وہ لوٹا دیے جائیں گے۔ بالآخر، یعنی فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے کرنا ہے، تم اس کے آگے عاجز ہوگے، اور وہ تمہارے اعمال تمہارے سامنے لا چھوڑے گا، اور کسی کا کوئی جو ہے ایک جسے کہتے ہیں داغے کے برابر اس پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، اور وہ اپنے اعمال کو دیکھ کے چیخیں گے، چلائیں گے کہ کیا ہوا اس کتاب کو، چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی، موٹی بات بھی نہیں چھوڑی، سب کی سب ہمارے سامنے آ گئی۔ اللہ تعالی ہمیں
اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی نافرمانی اور اس کے حکم کو توڑنے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے۔ کس بنیاد پر بہترین ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، کیوں کرتے ہو یہ نیکی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ گویا ایمان کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ یہ کام کرو۔ ہم تو بیوی سے ڈر کے دبک جاتے ہیں، اس کے سامنے بھی کلمہ حق نہیں کہہ سکتے، باقی تو دور کی بات ہے کہ کہیں جو ہے کسی نظام کے سامنے کھڑے ہوں، کسی ادارے کے سامنے کھڑے ہوں، کسی حاکم کے سامنے کھڑے ہوں، بہت دور کی بات ہے۔ ہمارا تو برادری کے سامنے جو ہے سر جھک جاتے ہیں، کیا کریں، مانتے ہی نہیں۔ نہ مانے تو کٹو نا بھائی ان سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ بھی کسی سے کٹ کے آئے تھے نا، وہاں سے کٹے تو یہاں آ کے جڑے تھے، تو چھوڑے۔ جی ہاں، الولا والبرا، تو اللہ کے لیے جو ہے کٹنا اور اللہ کے لیے جڑنا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے برداشت کر لیا کہ جوان بچہ جو ہے مصعب بن عمیر بیوہ ماں کو چھوڑ کے آ جائے؟ حضور کو رحم نہیں آیا اس پہ؟ ماں پہ آیا ہوگا، لیکن حضور کو مصعب کی آخرت زیادہ عزیز تھی، اس لیے کہا ٹھیک ہے تم دلیل بنو اپنی ماں کے لیے اور اپنے چچا کے لیے۔ تو اس بنیاد پر بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ مضمون آیت نمبر 143 سورۃ البقرہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا تاکہ تم گواہ بن جاؤ، علی الناس، لوگوں پر۔ کن لوگوں پر؟ ہمیں حضور کی امت، لیکن یہ مودی بھی تو حضور کا امتی ہے، یا آپ نہیں مانتے اس کو؟ ہاں، ایک فرق کے ساتھ وہ امتی ہے، یہ سارے جناب والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رسالت میں جی رہے ہیں۔ وہ امت دعوت ہے، آپ اور میں امت اجابت ہیں۔ ہم نے قبول کیا ہے اسلام کو، اب ہمارے ذمے ہے کہ ہم اسے پیش کریں کس پر؟ امت دعوت پر۔ یہ فریضہ شہادت علی الناس جو ہے یہ ختم نبوت کا لازمی تقاضا ہے۔ اگر آپ حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں تو اس کا لازمی تقاضا کیا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کے آگے بڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں لگ جائیں۔ ویسے یہ سارا میں ان سے کہتا کیا سپاہ صحابہ اور کیا ہمارے یہ تحریک لبیک والے اور کیا جو یہ مختلف جو جس سے کہتے ہیں نا مذہبی اور مسلکی مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ، ان کے ساتھ جب بھی بات ہوئی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی تم لوگ اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہو۔ کہنے لگے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھو بھائی، تمہیں صحابہ کی عظمت جو ہے اس پہ تم نو کمپرومائز۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا بھی یہی ایمان ہے، لیکن جو تم کر رہے ہو اس کا حل یہ نہیں ہے۔ تم تو فریق مخالف کو مظلوم بنا کے تم نے رکھ دیا ہے، انہیں ہمدردیاں مل گئی ہیں۔ اسی طرح لبیک والوں سے کہا کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، آپ ذرا جسے کہتے ہیں کہ ری تھنک کریں اس کو اور اس پہ غور و فکر کریں۔ اور ان سب کے سامنے والد صاحب سے ہم نے جو ہے وہ سنا تھا، یہ واقعہ عقائد سنی تھی۔ انہوں نے کہا بتایا تھا کہ ایک بادشاہ کا دربار تھا اور سالانہ جشن تھا ان کا، لوگ آئے ہوئے تھے فنکار، جس طرح ہمارے یہاں آتے ہیں جناب یوم پاکستان پہ، وہ فنکار اس میں ثاقب رضا صاحب بھی ہوتے ہیں، طارق جمیل صاحب بھی ہوتے ہیں، اس میں فلم سٹارز بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو سب کو فنکار ہی کہا جاتا ہے۔
اور ویسے میں بھی ٹی وی اسٹیشن پہ ریڈیو اسٹیشن پہ تو ادھر ہمارے نام کے ساتھ نیم آف آرٹسٹ، تو ہم بھی آرٹسٹ تھے، ٹھیک ہے جی، لکھا ہوتا تھا. تو بہرحال وہ بادشاہ کے اس سالانہ جو ہے اس تقریب میں آئے ہوئے تھے سارے مختلف، وہ کیا کہتے ہیں ان کو جو کرتب دکھاتے ہیں، جگلر، وہ بھی تھے. اور ان کی جو سر خیل تھی وہ ایک خاتون تھی. اس نے کوئی ایسا کرتب دکھایا کہ بادشاہ جو ہے نا وہ خوش ہو گیا، اور اس نے تالی بجائی اور کہا کہ مانگو کیا مانگتی. اس نے بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا کہ بادشاہ سلامت، مانگ لیا تو انکار تو نہیں ہوگا. اس نے کہا کہ تمہاری خصلت پیچھے بول رہی ہے، تم نے کب جو ہے بادشاہ دیکھی کہ تم شاہانہ مزاج سے واقف. بادشاہ اپنی زبان سے پھرتے نہیں ہیں، مانگو جو مانگ سکتی ہو. تو اس نے کیا کیا، خاتون نے دربار کا چکر لگانا شروع کر دیا. کبھی وزیر اعظم کو دیکھا، کبھی وزیر خزانہ کو دیکھا، کبھی کسی اور کو دیکھا کہ بھائی پریشان ہو گئی. لیکن چلتے چلتے آخر کار وہ گھومتے گھومتے واپس آئی، بادشاہ کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کے کندھے پہ آتا کہ یہ چاہیے. اس نے کہا یہ کیا گستاخی. اس نے کہا بادشاہ سلامت، اسی لیے تو میں نے دوبارہ عرض کی تھی کہ آپ انکار تو نہیں کریں گے. کہا میں اب بھی انکار نہیں کروں گا، لیکن تم نے جو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح اس کے پیچھے تمہاری سوچ کیا ہے. اس نے کہا دیکھو یہ میں نے چکر لگایا پورا. میں نے کہا کہ اس وزیر کے ساتھ، اس مشیر کے ساتھ، اس کو لے لوں، فلاں لے لوں، مال لے لوں، زر لے لوں، بندہ لے لوں. لیکن یہ سب میں سوچتے سوچتے جب واپس تیرے پاس پہنچی ہوں نا تو میں نے دیکھا، سوچا، مجھے اندر سے آواز آئی کہ یہ سارا تماشا تیرے دم کا دم سے ہے. جو تو میرا تو سب کچھ میرا. جو اللہ کا دین غالب ہو جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی سنڈیاں، یہ کیڑے، یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. آپ اللہ کے دین کے غلبے پہ اپنی توانائیاں لگائیں، اس پہ فوکس رکھیں. گستاخان رسول بھی بڑھ جائیں گے، گستاخان صحابہ بھی چلے جائیں گے، اور یہ لبرل فاشسٹ بھی دفع ہو جائیں گے. سمجھ آ گئی جناب؟ اور پھر اب سمجھوتے نہیں کرنے پڑیں گے آپ کو. جب آپ کی ڈیسٹینیشن غلبہ دین ہے تو پھر تو وہ خان ہو یا میاں ہو، وہ بھی 100 دفعہ سوچیں گے کہ دین کی مخالفت کس پیرائے میں کریں. یہ تو دین کی سربلندی کی بات کر رہے ہیں، مسئلے کی بات نہیں ہے، گروہی بات نہیں ہے. اور ان بنیادوں پہ آپ کے ساتھ تمام مکاتب فکر کے لوگ آ جائیں گے، دوڑ کے آئیں گے. جیسے ختم نبوت کی تحریک میں تبلیغی جماعت والے لوگ قمیضیں پھاڑ پھاڑ کے گولیاں کھا رہے تھے، بندوق کی گولیاں، یہ نہ سمجھے ٹافی گولیاں. آج کل تو تبلیغی جماعت ٹافی گولی والی جماعت ہے نا، لیکن گولیاں کھائی ہیں انہوں لوگوں نے. کیوں؟ کہ مقصد ایک بلند تر مقصد تھا. اسی طرح سب سے بلند تر مقصد کیا ہونا چاہیے بندہ مومن کے لیے؟ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی غیرت میں جینا. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے. کون سے اہل کتاب؟ یہ یہود و نصارہ. اگر یہ بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے کیا ہوتا؟ بہتر ہوتا. کس پر؟ کیونکہ ان کو دوہرا اجر و ثواب ملتا، 2 شریعتوں پر اور زیادہ انبیاء پر ایمان لانے کا. منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ تو ایمان والے ہیں، واکثرهم الفاسقون، اور اکثریت ان کی کیا ہے؟ نافرمانوں پر مشتمل ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ کچھ لوگ نصارہ کے اور کچھ لوگ یہود کے ایمان لا چکے تھے. اور عبداللہ ابن سلام وہ تو یہودی تھے،
انہوں نے اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام بھی برداشت نہیں کیا کہ میں اس گروہ کے ایک فرد کا نام اپنے ساتھ لگا لوں جس نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، اور آپ آخری نبی کے بھی آڑے آ رہے۔ ان سے کوئی پوچھتا تھا آپ کا نام کیا، کہتے تھے عبداللہ، والد کا نام سلام ابن سلام ابن سلام ابن سلام۔ اتنے یعنی اس طرح وہ ایمان لائے، اور اسی طرح نصارہ کے بھی کچھ لوگ ایمان لائے تھے۔ لن یضرکم الا اذی، اے مسلمانوں یہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر تھوڑی سی کچھ پرابلم پیدا کریں گے تمہارے لیے اہل کتاب۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تم سے لڑیں گے، جنگ کریں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو تم سے پیٹھ پھیر جائیں گے، یعنی تمہیں پیٹھ دکھا دیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اب دیکھیں نا، زیادہ دور کی بات تو نہیں، ہم پرانے واقعات، یہ ہمارے شمال والی سائڈ کیا ہوا، اہل کتاب وہ انجیل کے درس ہوتے تھے صبح صبح، اور تورات کے ان کے فوجیوں کے، نیٹو کے فوجی اور یہ امریکن اور یہ اسٹیٹ، تو کیا ہوا ان کا؟ اللہ کی یہ آیت بلنک کر کے سامنے آ رہی ہے، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور بھائی وہ تم سے لڑیں گے، ٹھیک ہے، آ جائیں گے میدان میں، کسی نہ کسی طرح یہود ان کی جو ہے وہ پیٹھ ٹھونک کے آگے ان کو لگا دیں گے، لیکن لڑائی لڑنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ بہترین اسباب و وسائل کے ساتھ بھی یہ تمہارے سامنے نہیں ٹک سکتے۔ ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اچھا، آج جو اسرائیل میں فوجی لڑ رہا ہے وہ کیا سمجھتے ہیں آپ یہودی ہے؟ نہیں، یہ تو سیفراڈین ایک قبیلہ تھا، اشکنازی یہودی ہیں، یہ اصل یہودی نہیں ہے۔ اصل یہودی آج بھی دیواروں کے پیچھے چھپا پڑا ہے، اور یہ پاگل کے بچے ان کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ ان کو جب ہوش آئے گا تو پھر یہ سر پکڑ کے بیٹھیں گے کہ ہم نے کیا کیا۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان پر ذلت تھوپ دی گئی ہے وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں، الا بخبل من اللہ وخبل من الناس، سوائے یہ کہ انہیں اس کسی وقت اللہ کا کوئی سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو، پلٹے اللہ کا غضب لے کر، واپس لوٹے اللہ کا غضب لے کر، اللہ کی ناراضگی۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر کم ہمتی اور محتاجی جو ہے وہ مسلط کر دی گئی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے تھے۔ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے رہے تھے۔ لیسوا سواء، یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے وہ لوگ بھی ہیں، امت قائمت، جو سیدھے راستے پر کھڑے ہیں، قائمت، یتلون آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، سجدوں میں بھی گرے رہتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے متعلق ہے۔ اس وقت راہب موجود تھے، جیسے ورقہ بن نوفل کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اب کہاں یہ آپ کو ملیں گے؟ اب تو کیا کہتے ہیں اسے، مسالہ مکس ملے گا آپ کو چرچ میں، جناب راہب بھی ملے گا، نان بھی ملے گی، ہیں جی، ملنگ بھی ملیں گے، ملنگڑیاں بھی ملیں گی، اور ان کے نتائج نیچے تہ خانوں میں بچوں کی، ناجائز بچوں کی قبریں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ ان راہبوں کی بات ہو رہی ہے، جیسے نستورہ راہب تھا، بحیرہ راہب تھا، جو سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے، اور کہا تھا ابو طالب سے کہ ان کو واپس لے جاؤ، کیوں مروانے لگے؟ اور وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا، کہ وہ راستے میں اس نے روکا تھا اور اپنے ایک غلام سے کہا تھا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے نا تو اس کو روکنا اور کہنا کہ یہ اگلے وقت کا کھانا نہ پکائیں، ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ اس کو بہرحال اس نے کھانا لگایا۔ وہ پہلے جب یہ پہنچے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے کہ آپ ادھر ہی رہیں، تو چچا جان نے کہا کہ آپ ادھر ہی رہیں، ہم لوگ جو جا رہے ہیں، انہوں نے بلایا، بچہ سمجھ کے کہا کہ آپ ادھر ہی رہیں، حضور ہے کہ۔ تو وہ راہب باہر نکل کے آیا، اس نے دیکھا
سب کو. کہنے لگا ایک بندہ آپ کا کم ہے. کہا وہ بچہ ہے. ہم اس کو کہا چھوڑو بچہ ہے, اسی کی وجہ سے میں نے تمہاری دعوت کر رہا ہوں, ورنہ تمہارے قافلے آتے جاتے رہتے ہیں. ہم نے کب پوچھا تمہیں؟ بھائی اسی کی وجہ سے تمہیں کھلا رہا ہوں, اس کو تم باہر چھوڑ آئے ہو. ابو طالب نے پوچھا بھی کیا خاص بات ہے اس میں؟ کہا تم مکہ سے چل کے یہاں تک آئے, کوئی خاص بات تمہیں نظر نہیں آئی؟ اور میں تو باہر نکلا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں, ہر چیز دیکھ رہا ہوں. دیکھا نہیں تم نے کہ یہ درخت جھک رہے ہیں اور سائے جھک رہے ہیں, ہر چیز جو ہے. اور باہر آؤ میرے ساتھ. وہ ابو طالب کو لے کے باہر آئے. حضور جس جگہ بیٹھے تھے سامان کے پاس, وہاں دھوپ تھی, درخت کا رخ دوسری طرف تھا, تو وہ شاخیں پھر کے اوپر آ گئی تھی سائے کے لیے. پھر اسی راہب نے کہا کہ اب دوبارہ دیکھنا. حضور سے کہا کہ آپ اٹھ کے ذرا اس طرف تشریف فرما ہو. وہ اس طرف بیٹھے, دھوپ میں جا کے بیٹھے, شاخیں پھر اور اوپر چلی گئیں. تو اس نے کہا کہ یہ وہ درخت ہے کہ جس کے نیچے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا سوائے پیغمبر کے, اور یہ آخری پیغمبر ہے, لے جاؤ اس کو واپس. تو ایسے ایسے راہب تھے. یہ آج کے راہبوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ بے ایمان جو ہے شرابیں پینے والے اور بدماشیاں کرنے والے اور مظلوموں کا خون بہانے والے, یہ تنخواہ دار ہیں اصل میں طلبیب کے. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل سیدھے راستے پر کھڑے ہیں اور رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ اس دور کے لیے. آج کوئی عیسائی آپ کو ایسا نہیں ملے گا. آج سارے تسلیس والے ہیں, مشرک ہیں یہ. یؤمنون باللہ والیوم الآخر, وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات, اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. واولئک من الصالحین, اور یقیناً یہ لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں. وما یفعلوا من خیر, اور جو خیر بھی یہ کریں گے فلن یکفروہ, تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. واللہ علیم بالمتقین, اور اللہ ایسے متقی لوگوں سے بخوبی واقف ہے, ان کو خوب جانتا ہے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم, ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے اموال اور ولا اولادہم, اور نہ ہی ان کی اولادیں, من اللہ شیئا, اللہ کے مقابلے میں ذرا برابر. ہرگز اللہ کے مقابلے میں ان کی مال اور ان کی اولادیں ان کے کچھ کام نہ آئیں گی. واولئک اصحاب النار, یہی لوگ دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون, اس میں رہیں گے سدا, ہمیشہ ہمیشہ. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا, دنیا کی اس زندگی میں یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کمثل ریح, جیسے ایک زوردار آندھی, فیہا سر, ان کے جس میں پالا ہو. پالے سے مراد آگ کا بگولا. اصابت خرس قوم, وہ کسی ایسی قوم کی کھیتی پر آ پکڑے, ظلموا, جس نے ظلم کیا ہو, انفسہم, اپنی جانوں پر, فاہلکت ہو, پس وہ اس کو ہلاک کر دیتے, اس نے اس کر کے رکھتے. یہاں ظلم سے مراد شرک ہے, ٹھیک ہے. وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون, اور ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈال رہے تھے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا بطانۃ, مت بناؤ رازدان, من دونکم, اپنے علاوہ کسی کو, اپنے سوا کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ. لا یعلونکم خبالا, وہ تمہارے لیے خرابیاں لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. ودوا ما عنتم, وہ چیز ان کی محبوب ہے جو تمہیں مشقت میں ڈال دے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آیا؟ حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم, ان پر گراں گزرتی ہے وہ شے جو تمہیں مشقت میں ڈالے. اور ان کا کیا ہے؟ ودوا ما عنتم,
انہیں محبوب ہے وہ شے جو تمہیں مشقت میں ڈالے. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی دشمنی تو ان کے منہ سے پھوٹ رہی ہے. وما تخفی صدورہم، اور جو ان کے سینے چھپا رہے ہیں، جو ان کے سینوں میں ہے، اکبر، وہ اس سے کہیں بڑھ کے ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر واضح کر دیا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو، عقل سے کام لو. ہاں انتم اولئک تحبونہم، یہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھتے ہو، ان سے محبتیں کرتے ہو. ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وہ تمہیں اپنی بیٹی بھی دیں گے، ایسے نہیں دیں گے. وہ تمہارا بندہ کانا کریں گے، اس درجے میں کانا کریں گے کہ وہ نہ گھر کا رہے گا نہ گھاٹ کرے گا. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، حالانکہ تم تو پوری کتاب کو مانتے ہو، یعنی تورات پر بھی، انجیل پر بھی اور قرآن پر بھی. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو غصے سے تمہارے اوپر جو غصہ ان کو آ رہا ہوتا ہے اس پر اپنی انگلیاں چبا رہے ہوتے ہیں. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے ہی غصے میں دفع ہو جاؤ، مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر ہے اسے بھی جانتا ہے. ان تمسسکم حسنۃ، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچ جائے، تسؤہم، تو ان کو بہت ہی بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی اذیت اور کوئی ضرر پہنچے، یفرحوا بہا، تو اس پر جو ہے یہ جھوم اٹھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی کی روش پر گامزن رہو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَیْئًا، تو ان کی چالیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو اعمال وہ کرتے ہیں انہیں گھیرے ہوئے ہے، انہیں احاطے میں لیے ہوئے ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.